میرے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیتوں میں خیر ہونی چاہیے، نیتوں میں مقصد فقط اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یا دل کے اندر ایک ارادے کا نام بیسیکلی اخلاص ہے کہ آپ کا ارادہ اگر اچھا ہے، نیت اگر پاکیزہ ہے، اور ایک ہی مشن ہے زندگی کا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو 1000 بار ہو جائیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ جو اخلاص ہے نا، یہ میرے رب کو بڑا ہی پسند۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہر مسلمان جس نے آج، مثال دے رہا ہوں، جس نے آج ارادہ کر لیا کہ جی میں صدقہ و خیرات کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، ابھی اس نے صدقہ دیا نہیں، ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں، ابھی اس نے قرآن پڑھا نہیں، ارادہ کیا، تو حضور کی امت میں موجود ہونے کی برکت ہے۔ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ادھر ارادہ کرتا ہے ایک مسلمان، اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کو یہ سعادت مل جائے کہ اس کی نیت میں، اس کے ارادے میں خلوص شامل ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے اس مخلص بندے کے ہر عمل کو قبول فرما لیتے ہیں اور نیکیوں کے اندر بے شمار اضافہ۔ اچھا، یہ اخلاص ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اخلاص کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ زکوٰۃ دینی ہے لوگوں کے لیے، حج و عمرہ کرنا ہے لوگوں کے لیے، جیسے نا آج کل ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے نا، یہ شیطان کے جو اس کی سازشیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جب کسی مسلمان کے دل میں دکھلاوا پیدا ہو جائے۔ بڑے سارے لوگ ہیں، جب بھی ہم لوگ کہیں نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور 10-20 لوگوں کی عیب جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اخلاص کی کچھ نشانیاں ہیں، تو یاد رکھیے گا جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے عیب کم نظر آتے ہیں، اپنے عیب زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ اخلاص کی پہلی نشانی، کیونکہ وہ نیک عمل کرنے کے باوجود اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ مخلص بندہ قرآن پڑھنے کے باوجود اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے رو کر معافیاں مانگتا ہے، اور جس کے دل میں اخلاص ہے وہ نماز پڑھنے کے باوجود سوچتا ہے میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا اپنے رب کی بارگاہ میں آنے تک۔ یہ مخلص بندے کی پہچان ہے کہ اپنی نیکیوں کو کم یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور رو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اگر تو واقعتاً ایسے ہی ہے، اگر واقعتاً ایسے ہی ہے کہ جناب میں اور آپ، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی نیکیاں جو ہیں وہ کم یاد آتی ہیں، گناہ زیادہ یاد آتے ہیں، تو پھر تو اخلاص کی برکتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔